اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سیر کریں گے مدینہ شہر کی۔ کیوں اس شہر میں ہر مسلمان کی جانے کی خواہش ہے؟ اس شہر میں کون سے مقدس مقامات ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد بے ساختہ آنسو نکل پڑتے ہیں؟ مسجد نبوی کا سب سے مقدس مقام کون سا ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اسی ویڈیو میں۔ چلیں اب نکلتے ہیں مدینہ منورہ کے خوبصورت سفر پر۔ اس شہر کا آفیشیل نام المدینہ المنورہ ہے۔ اس شہر کا قدیم نام یثرب تھا۔ اس شہر کی کل آبادی 16 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے 440 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس شہر کی ایک اہمیت میں اضافہ تب ہوا جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے خوش قسمت شہر ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے۔ مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے جہاں ہر مسلمان اپنے دل میں جانے کی تڑپ رکھتا ہے۔ آج کی میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں جانے کی تڑپ مزید بڑھ جائے گی۔ آپ دنیا کی کسی خوبصورت شہر میں بار بار جائیں گے تو آپ کے دل میں تڑپ کم ہوتی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں سکون کی ایسی فضا پیدا کی ہے کہ ایک بار جاننے کے بعد آپ کی تڑپ اور طلب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اس شہر میں موجود ہے۔ دوستو، دنیا کے شہر اور ممالک کو قدرتی خوبصورتی اور جدید لائف سٹائل کی وجہ سے خوبصورت کہا جاتا ہے، لیکن روحانی خوبصورتی اور روحانی سکون اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کا ہر شہر اس کے آگے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس شہر میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جو اسلام کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 599 مربع کلومیٹر ہے۔ مدینہ شریف میں عربوں کے علاوہ پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین اور مصر کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آباد ہیں۔ مدینہ شہر کے مرکز میں دنیا کی دوسری بڑی مسجد آباد ہے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اسی مسجد میں موجود ہے۔ مسجد نبوی ایک وسیع مسجد ہے جہاں لاکھوں لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی موجودہ توسیع کے بعد اس میں 10 لاکھ نمازی ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج یا ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں 20 لاکھ تک بھی لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مسجد کے چاروں طرف میں بہت بڑے صحن بنائے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کا سب سے اہم حصہ ریاض الجنہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر تک کے ایریے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی کا سب سے مقدس مقام ہے۔ دوستو، اس مسجد کی تعمیر 622 عیسوی اور 1 ہجری میں کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ ابتدائی طور پر اس کا ڈھانچہ کھجور کی ٹہنیوں سے تیار کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی چھت بھی کھجور کی ٹہنیوں سے ڈالی گئی۔ دوستو، یہاں آپ کو حیران کن بتاتا چلوں، جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک پر کھڑے ہوں گے تو بالکل آپ کے پیچھے ایک کھڑکی موجود ہے جو 1400 سال سے کبھی بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہوگی، اور یہ آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے طویل وعدہ ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کثیر فتوحات حاصل کی، جس سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو مسجد کو توسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جس جگہ آج مسلمان کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، یہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، اور مسجد کی تعمیر بھی اسی جانب کرنا ضروری تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ خالی کرنے پر آمادہ کیا جائے، جس میں ان کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے حجرہ خالی کرنے کو کہا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور انکار کر دیا۔ اس کے بعد
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مداخلت کی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک شرط رکھی کہ ان کے لیے ایک کھڑکی رکھی جائے جہاں سے اپنے محبوب شوہر کی قبر مبارک کو دیکھ سکیں، وہ کبھی بند نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط مان لی اور 1400 سال سے یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اسلام سے پہلے یہ شہر یثرب کہلاتا تھا۔ یہ ایک تجارتی قصبہ تھا۔ مسجد کے بیرونی گیٹ 362 پر جنت البقیع کا قبرستان موجود ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر آتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آئیں گے تو دیوار پر کھڑکی کا ایک الگ ڈیزائن نظر آئے گا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اس سمت ہیں۔ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، کیونکہ یہ دعا کرنے کا بہترین مقام ہے۔ آپ اللہ کے محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ چلو اب چلتے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ یہ عام طور پر فجر اور عصر کے بعد کھولا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی قبریں پہلے آئیں گی۔ اس کے بعد دائیں طرف جہاں جنگلہ لگایا گیا ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ مبارک موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی اسی جگہ موجود ہے۔ دوستو، یہ قبرستان مسلمانوں کے لیے بڑا مقدس مقام ہے۔ 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قبریں یہاں موجود ہیں۔